السلام علیکم۔ کنٹینیوز کے ساتھ میں ہوں شمیم آرا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائن پہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مسلح افواج، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی معیشت، امن و امان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردی کا ہر سطح پر مقابلہ اور خاتمہ کرنے جبکہ افغان بارڈر کو محفوظ کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری کی ملاقات۔ جنیوا کانفرنس پر گفتگو۔ ملاقات میں اگلے ماہ جنیوا میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم کو کانفرنس کی تیاریوں کے بارے پر بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کل ہی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیر رحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو سیلاب متاثرین اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے کوئی سروکار نہیں۔ شیر رحمان نے کہا کہ تمام منصوبے ناکام ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی بس تقسیم، گالم گلوچ، الزام تراشی اور کنٹینر کی سیاست کر رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا بڑا فیصلہ۔ پی ٹی آئی آج سے مہنگائی اور معاشی تباہی کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کرے گی۔ عمران خان 3 ہفتوں بعد اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق جب تک حکومت نہیں جاتی پی ٹی آئی سڑکوں پر احتجاج کرے گی۔ عام انتخابات جلد کروانے کے حوالے سے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ سندھ میں اختیارات کی کوئی جنگ نہیں۔ گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا کہ عوام آج بھی گیس، بجلی، پانی اور راستوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک بنے 75 سال ہو گئے لیکن شہری علاقے دیہات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ عوام میں رہتے ہوئے سیلاب متاثرین میں جا رہا ہوں۔ سیلاب متاثرین کی مالی معاونت کے لیے سماجی تنظیم بھی ساتھ دے رہی ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے غیر ملکی سفراء اور ڈپلومیٹس کو اسلام آباد میں سیکورٹی انتظامات پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی حکام کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سیکورٹی انتظامات بہتر ہے، غیر ملکی شہری آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ نوشہرہ میں گھر میں گیس بھرنے سے زوردار دھماکہ، دھماکے کے بعد چھت زمین بوس ہو گئی۔ حادثے میں خاتون اور بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ G7 ممالک نے افغانستان میں این جی اوز کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ G7 ممالک وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا ہے کہ پابندی سے لاکھوں شہریوں کی بقا کو خطرات لاحق ہے۔ خواتین کی مدد کے بغیر این جی اوز امدادی کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ روس نے یوکرین کے کئی شہروں پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ لڑکی سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ تازہ کارروائی جنگ کے آغاز سے روس کے سب سے بڑے میزائل حملے شامل ہے۔ یوکرین دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی فورسز نے یوکرین پر 120 میزائل داغے ہیں۔ 54 کو ایئر ڈیفنس سسٹم فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ سال 2022 کے آخری کاروباری روز بھی امریکی ڈالر کے مہنگے ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انٹر بینک میں سال 2022 کے آخری کاروباری دن $1 2 پیسے مہنگا ہو کر $226.43 پر بند ہوا۔ سعودی عرب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، سڑکیں زیر آب آ گئی۔ کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ زیادہ بارش ہوئی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر بلدیاتی ادارے متحرک ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی کنٹری نیوز کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنٹری نیوز۔